ناظرین، جس گھر میں بیوی روتی ہے اس گھر میں 3 عذاب ضرور آتے ہیں۔ آج کا بیان اس شوہر کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے جس کی بیوی اپنے گھر کے اندر انتہائی تنہائی میں بیٹھ کر روتی ہے۔ وہ رو رو کر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ بیوی کے رونے کی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 عذاب آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اور 3 عذاب اسے مٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ جس گھر میں بیوی روتی ہے اس گھر سے سکون اور برکت خود کو دور کر لیتی ہے۔ اس گھر میں نہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور نہ ہی رزق بانٹنے والے فرشتے اپنا قدم رکھتے ہیں۔ وہ گھر ظلم کی جگہ بن جاتا ہے۔ اس گھر میں نہ محبت کا نور ہوتا ہے اور نہ ہی خوشحالی کی روشنی۔ شوہر کی بے بسی اور ناانصافی نہ صرف اس کے رونے کی صدا آسمانوں تک جا پہنچتی ہے اور پھر آسمان سے عذاب کی شکل میں جواب آتا ہے۔ یاد رکھیں، بیوی کی آنکھ کے آنسو اللہ کے سامنے وہ گواہی دیتے ہیں جو کسی دلیل کے محتاج نہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کبھی کبھار بیوی روتی ہے تو یہ بیان آپ کے لیے لازمی ہے۔ ضروری ہے کہ آپ اس بیان کو پورا سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بیوی کے رونے پر ایک گھر کے اندر کون کون سے عذاب آتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، شوہر کی ذمہ داری صرف کام لینا نہیں بلکہ ان کو سکون اور اس کے روح کو خوشی دینا بھی ہے۔ اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں تو رشتہ ہمیشہ کے لیے روٹھ جاتے ہیں۔ جس گھر میں بیوی روتی ہے اس گھر میں 3 عذاب کون کون سے آتے ہیں اور 3 عذاب کون کون سی مصیبتیں لاتے ہیں۔ جب وہ 3 عذاب گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی کے رونے کی وجہ سے میرے گھر میں اللہ کی طرف سے 3 عذاب داخل ہو گئے؟ میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ 3 عذاب ضرور سن کر جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیوی کے رونے کی وجہ سے 3 عذاب آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا ہوں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔ پھر بھی یہ بتاتا چلوں کہ ایسا گھر جہاں بیوی کے آنسو بے بسی کی داستانیں سنتے ہیں وہ گھر اللہ کے عذاب کا مرکز بن جاتا ہے۔ بیوی کی آنکھ سے گزرنے والا ہر آنسو آسمان میں گواہی دیتا ہے اس کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب مظلوم کی آہ عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کی جذبات کو روند کر آگے بڑھتا ہے وہ دراصل اپنے نصیب کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی بے بسی کا اثر اس کے بچوں کی قسمت پر بھی پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے لیے بہتر نہیں، وہ چاہے لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ عبادت کر لے، اللہ اس کے رسول کے سامنے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بیوی کے دل کی خوشی پورے گھر کے برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جہاں بیوی مسکراتی ہے وہاں فرشتے رحمت کے سائے لے کر آتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ لیکن جہاں بیوی کا دل ٹوٹا ہوا ہو وہاں پر دنیا کی ہر چیز بے برکت ہو جاتی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ آخر وہ کون سے 3 عذاب ہیں جب بیوی کے رونے کی وجہ سے آسمان سے برس اور انسان کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور 3 عذاب بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک رلا دینے والی کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ 3 عذاب کون کون سے ہیں، اور جب 3 عذاب نازل ہوتے ہیں تو کون کون سی بیماریاں اور کون کون سی مصیبتیں جنم لیتی ہیں، پھر کتنے وقت میں گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں ایک لمبے سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کا گزر قبرستان میں سے ہوا جس کے قریب 2 خوبصورت گھر تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے بیچ ایک دیوار حائل تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دور سے ان گھروں کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ ایک گھر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نور اور برس رہا ہے، اور دوسرا نور ایسا تھا کہ اس کی روشنی دلوں کو سکون دینے والی اور روح کو تازگی بخشنے والی تھی، مگر دوسرے گھر کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا عذاب برس رہا ہے۔ وہ عذاب اتنا خوفناک تھا کہ اس کے گھر کی فضا گہری تاریخی اندھیرا چھایا ہوا تھا، مطلب اس گھر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رک گئے اور گہری سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ان دونوں گھروں میں ایسا کیا فرق ہے، کہ کون سا راز ہے کہ ایک گھر اللہ کی رحمت کا مرکز ہے، دوسرا اللہ کے عذاب کا گڑھ بن گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور برگزیدہ نبی تھے، فوراً اپنے رب کے حضور دعا کے لیے جھک گئے۔ انہوں نے عظمت سے کہا، یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، مجھے ان دونوں گھروں کی حقیقت بتا دیں تاکہ میں سمجھ سکوں کہ یہ راز کیا ہے۔
آخر ایسا کیا ہے کہ ایک گھر کے اوپر سے تیرا نور برس رہا ہے اور دوسرے گھر کے اوپر سے تیری لعنت؟ یہ فرق کیوں ہے؟ کون سے اعمال یہ حالات ان دونوں گھروں کی یہ حالت بنا رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان دونوں گھروں کی اصلیت جاننے کے لیے طلب کی تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ انسانی اعمال اور زندگی کا طرز اللہ کی رحمت یا عذاب کے ذریعے کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ سب کچھ جاننے کی ایک طلب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آئی، آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان گھر کے اوپر برستی ہوئی رحمت اور عذاب کا راز جاننا چاہتے ہو تو ان گھروں کے اندر جا کر ان کے رہنے والوں سے خود معلوم کر لو، وہ تمہیں اپنا اعمال اور زندگی کی حالات خود ہی بتا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ چند قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ راستے میں ایک شخص نظر آیا جو زمین پر بیٹھا اونچی آواز میں رو رہا تھا اور اس کے چہرے پر گہری گھبراہٹ اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ وہاں بیٹھ کر اللہ سے موت کی دعا کر رہا تھا۔ وہ بار بار اللہ سے کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں اس دنیا سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی زندگی سے عاجز ہو گیا ہوں، میری زندگی اجیرن بن چکی ہے، جب سے میں نے شادی کی ہے تب سے لے کر آج تک کبھی خوشی کا ایک لمحہ نہیں دیکھا، میری زندگی مسلسل عذاب بن چکی ہے اور میں اب مزید جینے کی قیمت نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، مجھے موت دے دے تاکہ میں اس اذیت سے نجات پا سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر رک گئے اور اس شخص کی حالت پر گہری نظر ڈالی۔ آپ کے دل میں اس کے حالت پر رحم اور یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یہ شخص کس قدر بے یقین اور بے بس ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی ختم کرنے کی دعا مانگ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب جا کر نرمی سے بولے، اے خدا کے بندے، تم اتنے بیزار کیوں ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں تو ایک مسافر ہوں، چلتے چلتے یہاں آ پہنچا، کیا تم بھی میری طرح کے مسافر ہو؟ سب سے پہلے تو اپنے رونے کی وجہ بیان کرو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری پریشانی کو دور کرنے کا وسیلہ بنایا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس شخص نے اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھیں لبریز تھیں اور اس نے حیرانی سے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا یہ کون ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت سے واقف نہیں تھا۔ اس دکھی شخص نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بھائی، تمہاری آواز میں مجھے بہت سکون ملا ہے، میں نے دنیا کے ہر کونے میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کی، دنیا کی ہر نعمت کو آزمایا، لیکن کہیں بھی مجھے یقین، چین اور سکون اور راحت نہیں ملی جو سکون تمہاری ان جملوں نے مجھے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے دکھڑے سنوں اور ان کی مدد کروں۔ برائے مہربانی مجھے بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے، شاید اللہ نے مجھے تمہارے مسائل کا حل دکھا دے۔ اور شخص آنکھوں میں آنسو لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، شادی سے پہلے میں بھی آپ کی طرح ایک خوشحال انسان تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، مال و دولت، جائیداد، نوکر اور بے شمار دوست جو میرے ہر اشارے پر حاضر رہتے تھے، جہاں جاتا تھا لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، میری تعریفیں کرتے تھے، میری ایک آواز پر جی سر کہتے تھے۔ میری زندگی سکون اور خوشحالی کا نمونہ تھی، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ پھر میری زندگی میں ایک موڑ آیا جب میں نے ایک عورت سے شادی کی۔ شادی کے بعد میں اسے اپنے گھر لے آیا، جہاز سے میں اس عورت کو اپنے گھر لے آیا تاکہ تب سے میری زندگی بدل گئی۔ جس دن سے اس نے میرے گھر میں قدم رکھا، اسی دن میں سے میرے زوال کا آغاز ہو گیا۔ اس دن سے میری خوشیاں، میرا سکون، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب میں غریب ہوا تو وہ دوست جو کبھی میری ایک آواز پر ہزاروں بار سر بولتے تھے، وہ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج میری حالت یہ ہے کہ میں 2 دن کا بھوکا ہوں اور کھانے کو بھی کچھ نہیں، اور میری اس تباہی کا سبب صرف اور صرف میری بیوی بنی ہے۔ اس عورت نے میری زندگی کو اجیرن بنا دیا، میرے مال، میرا عزت، میرا سکون، سب کچھ چھن گیا۔ میں اب بھی اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں اور اس مصیبت سے نجات چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص سے نرمی سے فرمایا، اے خدا کے بندے، بتاؤ تو صحیح تمہارے گھر کہاں ہے؟ اس شخص نے تھکے ہوئے لہجے میں اشارے کرتے ہوئے کہا، جی وہ سامنے جو گھر نظر آ رہے ہیں وہ میرا ہی گھر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس طرف نظر
کی تو آپ حیران رہ گئے۔ یہ وہی گھر تھا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برس رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں مزید یکسوئی پیدا ہوئی اور آپ نے اللہ سے پھر دعا کی، اے میرے رب، اس گھر پر لعنت کیوں برس رہی ہے؟ اس کے رہنے والوں نے ایسا کیا کیا جو یہ تیرے غضب کا شکار ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور فرمایا، اے انسان، اگر تم اس راز کو جاننا چاہتے ہو تو جا کر اس شخص کی عورت سے پوچھ لو، وہ تمہیں سچائی کے ساتھ بتا دے گی اور تمہیں ان کی حالت کا اصل سبب معلوم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے بندے، جلدی کرو اور مجھے اپنی بیوی کے پاس لے چلو، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور تمہارے پریشانی کو حل کرنے کا راستہ نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص جو پہلے ہی اپنی زندگی کے مصیبتوں سے بے حال تھا، فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا اور اس کے پاس لے گیا، بولا، یہ میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، وہ بے اختیار رو رہی تھی، اس کے چہرے پر غم اور بے بسی کے گہرے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے اس عورت سے فرمایا، اے عورت، کیا تم اپنے رونے کی وجہ بیان کر سکتی ہو؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تمہارے دل کا بوجھ کیا ہے؟ شاید تمہارے الفاظ تمہارے دکھ کو ہلکا کر دیں اور میں تمہارے مسائل کا حل ڈھونڈ سکوں۔ یہ سن کر وہ عورت شدت سے رونے لگی اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، حضرت، دکھی اور بے سہارا عورت ہوں، میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں صرف دکھ اور تکلیفیں دیکھی ہیں، میری زندگی ایک ایسی آزمائش بن چکی ہے کہ اب تو میرے اندر بولنے کی بھی سکت باقی نہیں رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، اے عورت، اپنے دل کا حال کھل کر بیان کرو، میں شاید آپ کی مسائل کا حل بنوں۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کن چیزوں نے اس قدر پریشان کر رکھا ہے۔ اور اس عورت نے اپنے درد بھری کہانی سناتے ہوئے آنسو کے ساتھ کہا، حضرت، میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں، میرے باپ ایک محنتی اور ایماندار انسان تھا، لیکن غریبی نے ہمارے زندگی کو ہمیشہ کے لیے سمٹ کر رکھ دیا۔ میری شادی ایک بہت امیر شخص کے ساتھ طے ہوئی۔ میری والد نے سوچا کہ یہ رشتہ میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ شادی کے بعد یہ مجھے لے آیا اور میں دلہن بن کر نئی امیدوں کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کے آنے کے انتظار کر رہی تھی۔ لیکن حضرت جیسے ہی یہاں کمرے میں وہ بندہ داخل ہوا اور جب حق زوجیت کا ادا کرنے کا وقت آیا تو اس نے میری طرف نظروں سے دیکھ کر کہا، تم تو مجھے 2 نمبر عورت لگتی ہو، یہ میں نے کیا کر دیا؟ تم سے شادی کر کے تو میں نے زندگی کے سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ حضرت، میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، میں ایسی ہرگز نہیں تھی، میں تو اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھنے والی بیٹی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ گھر میرے لیے جنت بنے گا، جنت بننے کی بجائے زندگی کو اجینن بنا دے گا۔ میری زندگی تو شادی کے پہلے دن سے ہی اجینن ہو گئی ہے۔ میرا شوہر نہ مجھے عزت دیتا ہے نہ سکون، مجھے ہر روز کوستا ہے، ہر بات پر ڈانٹتا ہے، میرے والد کی غریبی کے تانے دیتا ہے، کہتا ہے تو 2 ٹکے کی غریب عورت ہے اور میں امیر ہوں اور غریب بھلا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ حضرت، یہ شخص مجھ سے بار بار کہتا ہے کہ جلد ہی میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت، میری زندگی میں ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں رہا، میں تو بس اپنے نصیب کو کوستی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں نے کس جرم کی سزا پائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی روح چھلنی کرنے والی داستان سننے کے بعد اس کے شوہر کی طرف رخ کیا اور گہری سانس اور درد بھرے لہجے میں فرمایا، اے خدا کے بندے، تو نے اپنے گھر کو خود ہی جہنم کا گڑھ بنا دیا، تو نے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے مقدر کو خود تباہ کیا۔ تیری انہی کاموں کی وجہ سے تجھ پر اور تیرے گھر پر اللہ کی لعنت برسنے لگی۔ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے جس نے تیرے مال، دولت، عزت اور سکون چھین کر رکھ دیا۔ کیا تو نے نہیں جانتا کہ جس گھر میں عورت روتی ہے وہاں 3 عذاب ضرور آتے ہیں؟ وہ عذاب یہ ہے۔ اس شخص نے بے بسی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت براہ مہربانی جلدی سے بتائیں وہ 3 عذاب کون کون سے ہیں جو میرے گھر میں نازل ہوئے؟ یہ تو سچ ہے کہ جس دن سے یہ عورت میرے گھر میں داخل ہوئی ہے میں نے اسے پہلے دن سے رلانا شروع کر دیا۔ میں نادان شخص اپنی بے حسی، اپنی سختی اور اپنے ظلم سے اسے ہر دن کوستا رہا ہوں اور آج تک میں یہی کرتا چلا آیا ہوں۔ یہ میرا قصور ہے، مگر اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ 3 عذاب کون کون سے ہیں جو اس کے آنسو کی وجہ سے میرے گھر پر نازل ہوئے۔ آج انہوں نے میری
زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھا ہوا اپنی بربادی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنے چہرے کو چھپایا اور مزید کہا، حضرت میرا سکون، میری دولت، میری عزت سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو کوسنے اور دکھ دینے میں اپنی زندگی لگا دی ہے۔ خدارا اے اللہ کے بندے، جلدی بتا دو وہ کون سے 3 عذاب ہیں جو اب بھی میرے گھر پر اوپر نازل ہو رہے ہیں، جنہوں نے میرا ستیہ ناش کر دیا ہے، میری امیری کو میری غریبی میں بدل دیا، جنہوں نے میرے گھر کو غریبی کی دلدل میں پھنسا دیا، جنہوں نے مجھے بادشاہ سے فقیر بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر گہری سانس لی اور نرمی سے فرمایا، اے بندے، وہ 3 عذاب یہ ہیں جو تیرے اپنے ظرف اور تیری بیوی کے آنسو کے سبب تیرے گھر پر نازل ہوئے۔ رزق کی تنگی اور برکت کا جانا۔ جس دن سے تو نے اپنی بیوی کو رولانا شروع کیا، اس دن سے تیرے گھر سے برکت اٹھا لی گئی۔ اللہ نے رحمت کے فرشتے کو تیرے گھر سے دور کر دیا۔ تیرے پاس جو دولت تھی، جو جائیداد اور ثبوت تھا، سب کچھ چھن گیا۔ تو جب دوسروں کو دینے والا تھا، آج لینے والا ہے۔ ظلم کا پہلا نتیجہ جو اللہ کی طرف سے تیرا اوپر برسایا گیا، وہ عذاب اللہ کی رحمت کے ختم ہو جانا ہے۔ جس دن تو نے اپنی بیوی کو مظلوم بنایا اور خود ظالم بن بیٹھا، اس دن سے تیرے گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اٹھا دی گئی، روشنی ختم ہو گئی۔ جہاں کبھی محبت اور سکون تھا، آج گھر کو اللہ کی لعنت نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اب یہاں رحمت کے فرشتے تیرے گھر میں نہیں آتے جو گھر کے غضب میں برکت ڈالتے ہیں۔ تیرا عذاب، گھر کے سکون کا ختم ہونا، عزت کا ختم ہونا، تیری بیوی کے بہتے آنسو تیری گھر کے سکون اور عزت کو بہا لے گئے۔ تیرے گھر کی عزت جو کبھی لوگوں کے لیے مثال تھی، آج ذلت کا نشان بن چکی ہے، اور جو کبھی بادشاہوں کی طرف جیتا تھا، آج فقیر ہو کر رہ گیا ہے۔ تیرے گھر میں نہ سکون رہا، نہ خوشحالی، اور نہ ہی وہ عزت جو ایک وقت میں تجھے میسر تھی۔ یہ سب اس ظلم کا نتیجہ ہے جو تو نے اپنی بیوی پر کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہرے لہجے میں فرمایا، یاد رکھ، مظلوم کے آنسو عرش تک پہنچنے اور ظالم کے لیے عذاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ یہ عذاب ختم ہو جائے اور تیرے گھر پر اللہ کی رحمت لوٹ آئے، تو فوراً اپنی بیوی سے معافی مانگ، اس کے آنسو پونچھ اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے۔ اللہ کریم، بڑا کریم ہے، لیکن اس کی رحمت صرف اس کے لیے جو سچے دل سے توبہ کرے اور اپنے ظلم کا ازالہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص زمین پر گرا اور رو دیا اور اپنی اصلاح کا اظہار کرنے لگا، میرے محترم بھائیو، یاد رکھو، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن تمہیں حجاج بن یوسف جیسے ظالم لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے۔ ظلم اور مظلوم کا فرق دنیا میں ہی واجب ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ فرق قیامت کی روشنی میں سب کے سامنے ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام میاں بیویوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔